بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس روکنے کے لیے اس کے سامان میں انہوں نے اپنا قیمتی پیالہ رکھا، وہ بھی بنیامین کے کہنے پر، اور جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے پیچھے شاہی خدمتگار لگا دیے۔ خدمتگاروں نے قافلے کو روک دیا اور ان سے فرمایا، رک جاؤ، تم لوگ یقیناً چور ہو۔ قافلہ روک دیا گیا۔ جب تلاشی لینے والی تھی تو یوسف کے بھائیوں سے کہا گیا، اگر کسی کے پاس چوری شدہ مال مل گیا تو اسے کیا سزا دی جائے؟ انہوں نے کہا اسے غلام بنا کر رکھا جائے۔ تلاشی شروع ہوئی، آخرکار سامان بنیامین سے مل گیا، اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس بھائیوں کے مطابق اسے غلام بنانا تھا، لیکن جب ان کے بھائیوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو واپس صحیح سلامت لے کر آئیں گے، لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کو غلام ہی چاہیے تو آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، لیکن بنیامین کو چھوڑ دو، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ اس کا غم برداشت نہیں کر پائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا، سامان تو بنیامین کے پاس ملا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکڑے؟ ایسے تو ہم بے انصاف ٹھہریں گے۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں، سو میں تو اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یعنی یہودا نے اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کی نسبت نرم رویہ اختیار کیا تھا، اور اب بنیامین کے حق میں بھی وہ ان کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر باقی بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، کنعان پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی، ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانے ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے، اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے، میں نے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جودائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی مدت گزر گئی ابھی آپ یوسف کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام کے ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے، انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی یاد سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھے غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں، ہم اولاد نبیہ ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور ہوا۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی عزیز مصر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی، چنانچہ بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آخر کہنے لگے، اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضلیت عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے۔ چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیں۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔